جس کو عربی والا خطبہ کہتے ہیں۔ پہلا خطبہ اردو والا ہے، دوسرا خطبہ عربی والا ہے۔ اب امام حضرات نبی علیہ السلام پہ درود پڑھتے ہیں، یعنی قرآن کریم کی آیات ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ امام حضرات عربی والے خطبے میں پڑھتے ہیں، اور پھر امام اللہم صلی علی آخری درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ آیا یہ امام کے لیے ضروری ہے یا جو جمعے والے سامعین مقتدی حضرات آئے ان کے لیے بھی پڑھنا ضروری ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی زبان کو حرکت نہیں دے گا۔ اگر وہ پڑھنا ہی چاہتا ہے، نبی علیہ السلام پہ درود بھیجنا چاہتا ہے، تو دل ہی دل میں نبی علیہ السلام پہ درود بھیجے گا۔ وہ گناہ گار نہیں ہوگا کہ میں نے زبان سے درود نہیں پڑھا، اس لیے کہ صرف اس وقت خطبہ سننا واجب ہے۔ یعنی جس طرح خطبہ سننا امام پڑھ رہا ہے، یہ اس کا وظیفہ ہے، یعنی وہ نبی علیہ السلام پہ درود بھی بھیجے گا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہے گا۔ اب ایک شخص ہے، وہ نبی علیہ السلام پہ درود بھی خطبے کے درمیان پڑھ رہا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ اس نے ناجائز کام کیا ہے، بلکہ اس وقت جو مقتدی حضرات ہیں جمعے کے خطبے کے لیے آئے ہیں، ان کے لیے خطبہ سننا واجب ہے، ان کے لیے درود پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے اس کے درمیان چندہ کرنا کیسے ہے؟ یعنی اب جمعے کا خطبہ امام دے رہا ہے، چندے کی ٹوکری پھیر رہے ہیں یا چندے کا رومال پھیلا رہے ہیں، آیا اس کا عمل کیا ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ خطبے کا جو اذان ثانی کا خطبہ ہے، یعنی جو عربی والا خطبہ ہے، اس وقت فقہا فرماتے ہیں کہ چندہ دینے والا بھی جائز کام نہیں کر رہا، اور چندہ ڈالنے والا بھی یہ جائز کام نہیں کر رہا، یعنی دینے والا بھی۔ اور بعض فقہا فرماتے ہیں، علامہ یوسف لدھوانی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ چندہ دینے والا بھی گناہ گار ہے، چندہ کرانے والا بھی گناہ گار ہے، یعنی جو چندے کی ٹوکری پھیر رہا ہے یہ بھی گناہ والا کام کر رہا ہے، اور جو چندے کے پیسے ڈال رہا ہے یہ بھی گناہ کا کام کر رہا ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے فرما دی کہ چندے کے یعنی خطبے کے درمیان جو چٹائی سے کھیل رہا ہے، یوں کھیل رہا ہے، یہ دھاگا نکال رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے بھی غلط کام کیا ہے، یعنی اس لیے کہ اس کو اس وقت متوجہ اس طرف نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ اس کی تمام ہماتن جو متوجہ ہے وہ خطبہ سننا واجب ہے۔ جو امام پڑھ رہا ہے اس کو سننا یہ اس کے لیے واجب ہے۔ اب چندہ ڈال رہا ہے، جیب سے نکال رہا ہے، اب 100 ہے، 50 دے دیں، میں نے 30 ڈالنے ہیں، یہ بیعت تکرار بھی کر رہا ہے۔ اب کسی کے پاس ٹوٹے ہوئے پیسے نہیں ہیں، اس نے 50 دینے تھے، 100 دے دیے، اب مجھے اتنے واپس کر، تو یہ تکرار ہو رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس وقت اگر کوئی ایک دوسرے کو اشارہ بھی کر رہا ہے، ادھر بیٹھ، یوں کر، اشارے سے بھی کام کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں، اس کے لیے یہ غلط کام کر رہا ہے۔ تو جائے کہ پھر چندہ ڈالنا کیسے ہے؟ تو چندہ دینا بھی اس وقت جائز نہیں ہے، اور چندے میں شامل کرنا یہ بھی جائز نہیں، یعنی یہ دونوں کام ناجائز ہیں۔ اب اس سے پہلے یعنی عربی کے خطبے سے پہلے چندہ کر لے تو یہ اس کے لیے جائز ہوگا، لیکن اس وقت یہ جو کام ہے یہ سارے کے سارے ممنوع ہیں۔ اس وقت صرف جو ہماتن وہ متوجہ ہونا ہے، وہ اللہ کے نبی نے فرما دی، فقہا فرماتے کہ وہ خطبہ سننا اس کے لیے واجب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل اتباع نصیب فرمائے۔